वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी की। जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में ना हो तो उनसे लड़ने के बजाय यू हैव टू बिकम अ लिटिल लाइट एंड ऑब्जर्व देम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो हमारे साथ वासिफ मौजूद है। वासिफ से जानते हैं कि वर्क एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी और एआई की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है, यानी जो रोल्स बरसा बरस से इंसान कर रहे थे और उनको बड़ा ज़बरदस्त एफिशिएंट अंदाज में अदा कर रहे थे और उनकी एक्सपर्टीज़ और उनकी स्पेशलाइजेशन ही वो है, दे आर एट द डेंजर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी अनसर्टेनिटी है जो सबके सरों पे मंडला रही है, इवन फॉर एचआर फंक्शंस, फॉर अदर फंक्शंस, फॉर अकाउंटिंग, फॉर फाइनेंस एट्सेट्रा। हाउ आर द ऑर्गेनाइजेशंस और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल्स वासिफ इस अनसर्टेनिटी से कैसे कोप कर रहे हैं? Thank you so very much for inviting me over, Sidra. Pleasure, and so good to see you back in action. शुक्रिया। I think organizations are focusing on one key point. अगर हम इसको 30 सेकेंड में summarize कर सकें, so there is something called VUCA, which is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Now the entire globe, the entire planet, सारी दुनिया VUCA से गुजर रही है। काफी uncertainty है, जैसे आपने intro में भी बताया. So there is one thing which is called, जिसको मैं ज़्यादातर इदारों के साथ इस्तेमाल करता हूँ, is called DDR. Demand, drive, and result. So organizations, if they are going through the AI transformation, भी आपने जिसका जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है replacement से ज़्यादा uplift की बात हो रही है, upgrade की बात हो रही है. So you cannot take the human element out of anything. Humans can help you build. Humans आपको मदद करेंगे चीज़ को build करने में. Technology आपको मदद करेगी scale up करने में. So दोनों चीज़ों को आपने साथ साथ कैसे लेके चलना है. और ये जो डिमांड, ड्राइव और रिजल्ट है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इदारों को, इंडिविजुअल्स को, टीम्स को, हम सबको एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम चेंज क्यों चाह रहे हैं. वो कहते हैं कि व्हेन द वाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी. तो अगर आपको मालूम नहीं है कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हैं, ज़ाती ज़िंदगी में, प्रोफेशनल ज़िंदगी में, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा. तो पहले ये देख लीजिए कि आप डिमांड क्या कर रहे हैं, क्योंकि चेंज आपसे डिमांड करेगा कि आप अपने आप को भी तब्दील करें. फिर आपके लिए कोई ना कोई चीज़ वैल्यू लेकर आएगा और फिर रिजल्ट का उनसर आएगा. बहुत दफ़ा इदारों और टीम्स में मैं देखता हूँ कि हमारा ज़्यादा फोकस रिजल्ट पे होता है. जो चेंज हमसे तवक्को रख रहा है, हम उसको कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो जाता है. सही सही, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन विद दैट. नाजिया, यही सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ कि यंग लोगों के सामने दो डायरेक्शंस मौजूद हैं ना अपने प्रोफेशन को लेकर, या तो वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करते हैं और वहाँ पे नौकरी कर लेते हैं, या फिर उनका दिल चाहता है कि वो कुछ खुद अपना स्टार्टअप, कोई अपनी चीज़ को लेकर आगे बढ़ें व्हेन दे कम टू द को वर्किंग स्पेसेस एज वेल. अनसर्टनिटी दोनों सिचुएशंस में, नौकरी में भी आपके लिए हर चीज़ एक स्मूथ सेलिंग नहीं है, एंड एट द सेम टाइम अपना कारोबार तो है ही काफ़ी हद तक अनसर्टन सिचुएशंस के अदारो मदार पर. तो दोनों के रवैयों में और बिहेवियर्स में, माइंडसेट में आप क्या फ़र्क देखती हैं? अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट यही है कि फर्स्ट लर्न फ्रॉम अदर्स एंड देन इम्प्लीमेंटेड द गुड वैल्यूज़, द गुड प्रैक्टिसेस, और फिर उसको आप अप्लाई करें. तो मेरे ख़्याल से तो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को भी अपना काम शुरू करने से पहले शेडो करना बहुत ज़रूरी है, एंड एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री. तो रिस्क टेकिंग एज यू सेड दोनों में है. आप कोई जॉब कर रहे होते हैं तो इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज़ नॉट लाई ऑन यू, जबकि जो फाउंडर्स होते हैं वो फिर हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उनकी, एंड इट्स इनएविटेबल इन एनी केस. दोनों का गेज करना बहुत मुश्किल है कि अनसर्टेनिटी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है. एज मेंशन बिफोर एज वेल कि चेंजेस तो इतनी सर्टन हैं कि इट्स अनप्रिडिक्टेबल, और उसको हैंडल कैसे करना है वो आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही आएगा. सही सही. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और एक ज़माने में कहा जाता था कि जो एशियन मैनेजर्स हैं ना, उन्होंने इतनी अनसर्टेनिटी देखी. आप सोचें 20 साल हमने एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म देखी यहाँ पे हुमेरा, जिसमें चाहे हमारे घर वाले हों, चाहे हम काम करने वाले लोग हों, स्टूडेंट्स हों, सबको किसी ना किसी तरह से अनसर्टेनिटी की आदत हो गई. हमें पता था कि कभी भी शहर बंद हो सकते हैं, कोई खुदा ना खासा कोई वाक़या ऐसा हो सकता है जिसमें लोगों की अमवात वाक़ होती हैं, पूरी चीज़ें धर्म भरम हो जाती हैं.
اس نے جہاں ہمیں تکلیفیں دی، دکھ دیا، ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں ریزیلینس بھی دی. لوگ کہتے ہیں کہ جو ایشین مینیجرز ہوتے ہیں، خاص طور پر ساؤتھ ایشینز کی اگر بات کی جائے، وہ مشکل حالات سے گھبراتے نہیں کیونکہ انہوں نے اتنے سارے مختلف سرکمسٹانسز میں سروائیو کیا ہوتا ہے اور یہ ان کا ایج بن گیا. آن دی ادر ہینڈ جو ویسٹرن سوسائٹیز جہاں پہ زیادہ سرٹنٹی تھی، جہاں پہ زیادہ ٹھہراؤ تھا، وہاں کے لوگ پریشان ہو جاتے تھے ذرا سی بھی چیز پہ. بلکہ ہم نے اکثر دیکھا تھا اس زمانے میں ہمارے جو فورن کاؤنٹر پارٹس ملک میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی تم لوگ زندہ کیسے ہو، کیسے رہتے ہو اتنی انسرٹنٹی کے ساتھ. لیکن کیا اوور ٹائم یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بری ہے انسرٹنٹی؟ اچھا، میں اس بات کا 2 پوائنٹس میں رسپانس کروں گی. لائک آئی مینشن ارلیئر کہ انسرٹنٹی یا سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ گیون ہے، وہ کسی نہ کسی سچویشن میں اور لائف میں آپ ایکسپیرینس کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو، اور یہ امیجیٹ ہمارا رسپانس ہوتا ہے، دیٹ از ڈینائل. یہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی انسان ہوگا. لیکن اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈینائل کے فیز میں رہتے ہیں اور وہ بہت پرولونگ ہو جاتا ہے. دے ڈونٹ سٹ، دے ڈونٹ ایویلیویٹ، دے ڈونٹ اسیس اینڈ دے ڈونٹ ایکسپلور کہ واٹ ایگزیکٹلی دس ایکسپیرینس از ٹرائنگ ٹو ٹیچ می. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈینائل ایکسپیرینس کرنے کے بعد اسیس اور ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ مجھے کون سا اسکل سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایکسپیرینس مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. وہی لوگ سروائیو کر پاتے. وی آل آر اویئر آف دس کانسیپٹ آف سروائیور آف فٹسٹ، کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سچویشن اور انوائرمنٹ کے حساب سے ایجوکیٹ نہیں کیا، نیسیسری ریسورس نہیں بلڈ کی، ان لوگوں کا سسٹم میں سروائیو کرنا آف کورس ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیٹنگ میں یا سیناریو میں ہو. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کو کیسے بہتر کریں، کیا ایسا میں کروں کہ میری مینٹل ویل بینگ کمپرومائز نہ ہو، تو یہ ضرور انڈرسٹینڈ کریں کہ ٹیک اے اسٹیپ بیک، ایویلیویٹ اینڈ آسک یور سیلف کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر ہو سکتا ہے میرے پاس آنسر نہ ہو سچویشن کو ہینڈل کرنے کا، یا اس چینج کو میں ہینڈل نہیں کر پا رہی، مے بی اے پروفیشنل کین ہیلپ می، مے بی سم ون ہو ہیز اے بیٹر ایکسپیرینس اور اے پرسپیکٹیو کین ہیلپ می دیر. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں حمیرہ. لیکن اگر اس کو یہ گریٹ ٹولس ٹو ہیو ایٹ این انڈیویجول لیول، آلسو ایٹ این آرگنائزیشنل اور ایز اے سیٹ اپ لیول کے. ایک فیملی کا بھی اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار یہ مشکل حالات ہیں لیکن ہم نے سروائیو کرنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے تئی، کون سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، کون سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن میرا جو سوال ہے واصف، یہ میں آپ کی طرف لے کے جاؤں گی کہ اگر پرولونگڈ پیریڈ تک انسرٹنٹی رہے، جیسے مثال کے طور پہ غازہ کی سچویشن ہے، نہیں پتہ سیز فائر کب ہوگا، یا کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ بھئی ابھی لوگوں کو نوکری سے نکال دیں گے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کب تک ہونا ہے، کتنے لوگوں کو نکالنا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پرولونگ پیریڈ تک اگر آپ پہ یہ پریشر بنا رہے اور آپ سروائیول موڈ میں رہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری ویل بینگ، ہماری مینٹل ہیلتھ پہ؟ I think we all will agree that this is not something healthy. ہم سب ایگری کریں گے کہ یہ ہیلدی نہیں ہے، اور آف کورس وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیریٹ بھی کرتی ہے، آپ کو مینٹلی بھی ڈیٹیریٹ کرتی ہے، ایموشنلی بھی آپ کو ڈرین کرتی ہے. سو میں جب بھی اس طرح کی سچویشن سے گزرا ہوں یا مجھ سے کبھی کوئی مشاورت کا کہتا ہے یا سجیشن کا کہتا ہے، تو میرا پہلا جواب ہوتا ہے کہ پلیز اس کو ایکسیپٹ کریں. بیکاز اگر آپ ریالٹی کے ڈینائل میں رہیں گے تو پھر چیزوں کا سولوشن نہیں نکلے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی مینٹل بلاک مت بنائیے کہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ویسا ہی ہے جیسا آپ کو دکھ رہا ہے. تو پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ ایکسیپٹنس اسٹیپ نمبر 1 ہے. اسٹیپ نمبر 2 یہ ہے کہ اچھا اب میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میں ایک سچویشن سے گزر رہا ہوں ایز این ادارہ، ایز انڈیویجول، ذاتی حیثیت میں، پروفیشنل حیثیت میں، تو اب کون سے ایسے کوپ اپ میکینزم ہے جو کہ میں اختیار کر سکتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیپ نمبر 1 پہ کہیں نہ کہیں اسٹک ہو کے واپس چلے جاتے ہیں اور وہ پھر اسی ڈینائل جرنی کا شکار رہتے ہیں، اور وہ ان کو ایموشنلی بھی ڈیمیج کرتی ہے، فزیکلی بھی ڈیمیج کرتی ہے اور مینٹلی بھی ڈیمیج کرتی ہے. آف کورس ایبسلیوٹلی. واٹ آئی ایم ہیئرنگ فرام یو از واصف، جو آپ نے کہا نا اس کو میں نے ایک بڑی زبردست ابھی انگلش ایک کہاوت ہی کہہ لیں یا ایک اسٹیٹمنٹ سنی تھی جس سے ریلیٹ کر رہی ہے، واٹ یو ڈونٹ چینج یو چوز. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، لیکن ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ریالٹی، اس کی ریالٹی کو دیکھیں، اس کی حقیقت کو پہچانیں. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں دین یو آر سورٹ آف میکنگ اٹ اوکے فار یور سیلف. آپ نے اس کو ایک اسٹیمپ آف اپروول بھی دے دی ہے.
اگر تو آپ اس حقیقت کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایکٹیولی چینج کرنے کی کوشش کریں. یہ سوال اگر میں بڑے مائکرو لیول پہ انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے حوالے سے ناجی آپ کے پاس لے کے آؤں, بلکہ ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے بھی کئی ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی یا زندگی میں آپ کا ان سے واسطہ پڑا ہوگا جو پل میں تولا پل میں ماشا ہیں, یعنی جن کے اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو واک آن ایگ شیلز ود them. موڈ اچھا ہے صاحب کا تو بہت اچھا ٹریٹ کریں گے, اور اچھا نہیں ہے تو آپ کی بےزتی کر دیں گے. سو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی والی انسرٹنٹی سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.